فرشی فرشی فرشی، ہر جگہ فرشی شلوار کا شور مچا ہوا ہے اور عید پر ہر کوئی فرشی شلوار پہننا چاہتا ہے، تو ہم بھی نکل پڑے فرشی شلوار کی تلاش میں۔ السلام علیکم ویورز، سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آن لائن شاپنگ سے۔ آئی فون کا چارجر خراب ہو گیا تھا تو اس لیے میں نے ٹیمو سے ایک نیا آرڈر کیا۔ یہ چارجر صرف 6 پاؤنڈ اور 62 پینس کا ہے اور اس کی وائر 2 میٹرز لانگ ہے۔ تو اگر آپ بھی اتنا سستا چارجر لینا چاہتے ہیں تو میں نے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، تو آپ چاہیں تو آپ اس لنک کے تھرو ٹیمو سے آرڈر کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں۔ تو جی، فرشی شلوار کی تلاش میں ہم پہنچ گئے ہیں اولڈم کی اوپن مارکیٹ میں، اور یہاں ہم عید کی سیل بھی دیکھیں گے اور ساتھ ہم فرشی شلوار بھی تلاش کریں گے۔ اور آج کا دن بھی میرے لیے کچھ خاص ہے کیونکہ آج میری برتھ ڈے ہے، تو میں نے سوچا رمضان میں اپنی برتھ ڈے کو کیسے خاص بناؤں، تو میں نے سوچا کہ چلو آج باہر چلتے ہیں۔ تو جی، اولڈم مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہی جو سب سے پہلے میں نے چیز دیکھی وہ تھی عید کے کپڑوں کی سیل۔ خاص طور پر ہمارے ایشین کپڑوں پر تو خصوصی سیل تھی۔ یوکے کا موسم بدل چکا ہے اور شکر ہے ٹھنڈ کچھ کم ہو گئی ہے، تو اسی مناسبت سے مجھے اولڈم کی مارکیٹ میں جو کپڑے نظر آئے وہ زیادہ تر سلک فیبرک میں تھے۔ مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہی مجھے کچھ خوبصورت سے کارڈ سیٹ نظر آئے۔ ان میں سے کچھ امبرائڈرڈ تھے اور کچھ پرنٹڈ تھے اور کچھ پلین بھی تھے۔ اس کے علاوہ مجھے یہاں کچھ لانگ ڈریسز بھی نظر آئے جن میں کچھ میکسی سٹائل تھے، کچھ عبائے تھے۔ اور یہ جو لانگ ڈریس آپ دیکھ رہی ہیں تو بہت ہی خوبصورت ہے، اس کے اوپر سٹڈز لگے ہوئے تھے، اور آپ حیران ہوں گے کہ سیل میں ان کی پرائس صرف 15 پاؤنڈ تھی، اور جو پہلے آپ نے کارڈ سیٹ دیکھیں ان کی پرائس بھی 15 پاؤنڈ تھی۔ اور یہ دیکھیں گے کچھ لانگ ڈریسز یعنی میکسی ڈریسز جو ہیں صرف 10 پاؤنڈ کے مل رہے تھے۔ اچھا جی، ٹاپک تو آج کا تھا فرشی شلوار۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہر جگہ فرشی شلوار کا شور مچا ہوا تھا، تو اس لیے مجھے بھی اس کی تلاش میں یہاں آنا پڑا، اور میں ہر جگہ نظر دوڑا رہی ہوں لیکن ابھی تک مجھے کہیں فرشی شلوار نظر نہیں آئی۔ فی الحال تو مجھے یہ لانگ ڈریس اور یہ خوبصورت سے کارڈ سیٹ جو کہ پرنٹڈ بھی ہیں اور پلین بھی ہیں یہ نظر آ رہے ہیں، اور ان میں سے موسٹلی کی پرائس 15 پاؤنڈ ہے اور کچھ کی 10 پاؤنڈ ہے۔ ابھی میں نے پاکستانی کپڑوں کے اسٹال جو ہیں وہ وزٹ نہیں کیے، بس یہاں سے فارغ ہو کے میں وہاں جاؤں گی۔ یہاں مارکیٹ میں عید کا اچھا خاصا رش تھا، مجھے یہاں پارکنگ تلاش کرنے میں بہت دقت ہوئی، تقریباً ہاف این آور مجھے پارکنگ کے لیے ویٹ کرنا پڑا، پھر بھی مجھے پارکنگ نہیں ملی۔ پھر میں کسی دوسری جگہ پہ گئی اور وہاں پہ میں نے گاڑی پارک کی۔ تو لو جی، ایسی پاکستانی اسٹال تھی آ گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ یہاں پہ بچوں کی جو ویسٹ کوٹس ہیں وہ لگی ہوئی ہیں 10 پاؤنڈس کی، اور یہ دیکھیں جی آپ کو شلوار سوٹ بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ خوبصورت امبرائڈرڈ جوڑے صرف 20 پاؤنڈ میں تھے۔ کچھ سوٹس کی پرائس جو ہے وہ 18 پاؤنڈ تھی اور کچھ کی سیل پرائس 15 پاؤنڈ تھی۔ تو جی، میں یہاں سارے کپڑے اچھی طرح چیک کر رہی تھی کہ شاید کہیں سے فرشی شلوار نکل آئے، لیکن یہاں ہر طرح کے سٹائل کے سوٹس نظر آ رہے تھے لیکن کہیں بھی فرشی شلوار نہیں نظر آئی۔ خیر، ابھی تو میں یہاں ایک ہی شاپ پہ آئی ہوں، اور بھی بے شمار سٹالز ہیں پاکستانی کپڑوں کے، ہو سکتا ہے شاید وہاں پہ میں جاؤں تو مجھے فرشی شلوار مل جائے۔ اچھا، ایک بات میں نوٹ کری تھی کہ یہاں پہ جتنے بھی سوٹس ٹنگے ہوئے تھے سب کی شرٹس کی لینتھ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک تھی، تو میں اسی سے اندازہ کر رہی تھی کہ ان کے ساتھ ٹراؤزرز ہوں گے، فرشی شلوار نہیں ہوگی۔ اچھا جی، فرشی شلواروں کے بارے میں جتنا شور مچا ہوا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ کوئی لیٹسٹ فیشن ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل بھی لیٹسٹ فیشن نہیں ہے، یہ وہ فیشن ہے جو کبھی 1980s میں ہماری امیاں اور خالائیں پہنا کرتی تھیں۔ اگر ہم پرانی البمز کھولیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں وہاں فرشی شلواریں ضرور نظر آئیں گی۔ چلو جی، ایک اور فیشن بھی دیکھ لو، کلیاں والے فراک۔ آپ میں سے کس کس کو کلیوں والے فراک یا فلیری ڈریس پسند ہیں؟ ویسے آپس کی بات ہے کہ ایک زمانے میں مجھے بہت پسند ہوا کرتے تھے کلیوں والے فراک اور فلیری ڈریس، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں بہت فیشن ہوا کرتا تھا کلیوں والے ڈریسز کا۔ بس جی، کی کریے، فیشن ہر والے بدلتے ہی رہتے ہیں۔ اگر ہم شرٹس لمبی پہنتے ہیں تو سڈنلی چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور جب چھوٹی پہننا شروع کرتے ہیں تو سڈنلی لمبی ہو جاتی ہیں۔ فیشن ایک جگہ کھلوندا ہی نہیں۔ جب چھوٹی قمیضوں کا فیشن آتا ہے تو ہم لمبی قمیضوں کو کاٹ کاٹ کر چھوٹا کر دیتے ہیں، اور جب لمبی قمیضوں کا فیشن آتا ہے تو ہم انہی چھوٹی قمیضوں کو بارڈر ڈال ڈال کے ان کو لمبا کر دیتے ہیں۔ تو لو جی، میں ایک اور سٹال تے آئی ہیں، اتنے بھی سیل لگی ہے۔ یہاں پر سیل پرائس 15 پاؤنڈ ہے،
لیکن جہاں پر بھی ابھی تک مجھے فرشی شلوار نظر نہیں آئی۔ تو یہاں پاکستانی کپڑوں کے ساتھ ساتھ کچھ سلک کے ابائی اور جو ہیں لانگ ڈریسز بھی پڑے ہوئے تھے، تو یہ بھی بہت خوبصورت تھے۔ ویسے لانگ ڈریسز کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پہننے میں بہت گریسفل لگتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے یہ اسٹرٹس والا لانگ ڈریس کتنا خوبصورت ہے۔ اس اسٹال میں ابائیوں کی کلیکشن کافی ہے، اور یہ دیکھیے یہ کتنے ہی حسین ابائے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی امبرائڈری بہت ہی خوبصورت اور فائن ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے اسٹرٹس بھی لگائے ہوئے ہیں، اور اس کی اوریجنل پرائس 25 پاؤنڈ تھی اور سیل پرائس ان کی 20 پاؤنڈ ہے۔ اور اس میں جتنے بھی کلرز دیکھ رہی تھی وہ سارے کے سارے ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھے۔ تے لو جی ہون جیولری تے اسٹال شروع ہو گئے نے۔ تو جیولری کی شاپس پہ بھی کافی رش تھا، خواتین بڑے شوق سے جیولری خرید رہی تھیں، اور کیوں نہ خریدیں، وہی عید کے جوڑوں کے ساتھ جیولری بھی تو میچنگ چاہیے، اور ساتھ میں مہندی بھی چاہیے اور چوڑیاں بھی چاہیے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کتنے شوق سے کون مہندی خرید رہی ہیں، اور مہندی کے اسٹالز کے ساتھ ہی چوڑیوں کے بھی اسٹال لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پر بھی خواتین کا کافی رش ہے، اور خواتین کافی شوق سے جو ہیں وہ چوڑیاں خرید رہی ہیں۔ ایک زمانے میں ہم بھی یہ شوق رکھتے تھے، اور بڑے شوق سے چاند رات پہ جایا کرتے تھے ہم چوڑیاں خریدنے اور مہندی خریدنے۔ کیا آپ کو وہ زمانے یاد ہیں؟ مجھے یہاں گنے چنے ہی چوڑیوں کے اسٹالز نظر آ رہے ہیں، لیکن ہمارے وقتوں میں تو جب چوڑیوں کے اسٹالز لگتے تھے تو پوری مارکیٹ ہی ہمیں چوڑیوں سے بھری ہوئی نظر آتی تھی۔ تے لو جی فرشی شلوار پھر رستے چ رہ گئی۔ تو ابھی تک سو فار میں جتنے بھی اسٹالز پہ گئی ہوں کہیں پر بھی مجھے فرشی شلوار نظر نہیں آئی۔ اچھا فرشی شلوار پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ جو امی کے زمانے کی فرشی شلوار تھی اس میں اور آج کی فرشی شلوار میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اس زمانے میں جو پونچے کی چوڑائی تھی وہ کچھ کم تھی، اور آج کل کی جو لیٹسٹ فرشی شلوار ہے اس کی جو پونچے کی چوڑائی ہے وہ کافی زیادہ ہے، یعنی تقریباً 4 انچ ہے، یعنی 1980s کے زمانے کی فرشی شلوار سے تقریباً ڈبل ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ مردوں میں بھی جو ہے فرشی شلواروں کا ٹرینڈ آ گیا ہے، لیکن ان کے پانچے اتنے چوڑے نہیں ہیں۔ تو 1980s میں مرد اور خواتین جو فرشی شلواریں پہنتے تھے وہ آج کل کی فرشی شلواروں سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں۔ اب آپ ہی کامنٹس میں بتائیں کہ اس زمانے کی فرشی شلواریں زیادہ بہتر تھیں یا آج کل کے زمانے کی، اور کیا فرشی شلواریں ہر کسی کے لیے ہیں؟ اسی کویسچن کے حوالے سے ہماری ایک مشہور ڈیزائنر ماریا بی نے کچھ کامنٹس دیے ہیں۔ ماریا بی کا کہنا ہے کہ فرشی شلوار ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فرشی شلوار سوٹ کرنے کا تعلق آپ کی ایج، آپ کی ہائٹ اور آپ کی جسامت سے ہے، یعنی یہ ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتی۔ ہمارے ایک اور بہت ہی مشہور فیشن ڈیزائنر ہیں حسن شہریار، ان کی رائے ماریا بی سے بالکل اپوزٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرشی شلوار ہر ایج گروپ کے لیے ہے، اور یہ ہر طرح کی جسامت اور ہر طرح کی ہائٹ پہ اچھی لگتی ہے۔ بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فرشی شلوار صرف شارٹ شرٹ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ لانگ شرٹ کے ساتھ بھی اتنی ہی خوبصورت لگتی ہے، بلکہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ اب آپ کی کیا رائے ہے آپ کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویسے میں ذاتی طور پر ماریا بی سے ایگری کرتی ہوں۔ تے لو جی فرشی شلوار تے نہیں ملی تے میں وڑ گئی ہوں پانڈیاں دی شاپ وچ۔ میری عادت ہے کہ میں جب بھی شاپنگ کرنے جاتی ہوں اگر مجھے کہیں برتن نظر آ جائیں تو میں دوسری چیزیں چھوڑ کر برتن دیکھنا شروع کر دیتی ہوں، اور ویسے بھی فرشی شلوار تو مجھے ملی نہیں تو میں نے سوچا پھر برتن ہی دیکھ لیں۔ میں نے کئی اسٹال والوں سے فرشی شلوار کے بارے میں پوچھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی ان کے پاس فرشی شلوار اویلیبل نہیں ہے، شاید عید کے بعد یا شاید بڑی عید تک آئے۔ تو بس یہ جو مجھے پتہ چلا کہ یہاں اولڈن کی مارکیٹ میں فرشی شلوار اویلیبل نہیں ہے تو میں مایوس ہو کر پھر برتن دیکھنا شروع ہو گئی۔ تو میں نے یہاں سے کی پانڈوں کی شاپنگ۔ آئی تو تھی میں یہاں فرشی شلوار لینے، اور میں یہاں سے پانڈے خرید کے جا رہی ہوں۔ چلو ایٹ لیسٹ خالی ہاتھوں نہیں نہ جا رہی، کچھ نہ کچھ لے کے ہی جا رہی ہوں۔ لیکن ہاں اولڈن مارکیٹ کا سروے کرنے سے مجھے یہ ضرور اندازہ ہوا کہ یہ جو فرشی شلوار کا اتنا شور مچا ہوا ہے یہ زیادہ تر جو ہے صرف ٹک ٹاک یا سوشل میڈیا پر ہی ہے۔ ہماری لوکل مارکیٹس میں ابھی بھی فرشی شلوار اتنی بھی زیادہ پاپولر نہیں ہوئی جتنا کہ سوشل میڈیا پر رولا مچا ہوا ہے۔ خیر مجھے فرشی شلوار پہننے کی ابھی اتنی بھی کوئی جلدی نہیں ہے، تھوڑا ویٹ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بعد میں فرشی شلواروں کی جو ورائٹی ہے وہ زیادہ بہتر ہو، اور دوسرا نیا فیشن جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنے میں بھی تو آخر کچھ وقت لگتا ہے۔
مجھے یاد ہے جب پٹیالہ شلواروں کا فیشن سٹارٹ ہوا تھا تو ایک دم سے ہم نے اس فیشن کو اڈاپٹ نہیں کیا تھا، بلکہ کچھ دیر بعد ہم نے پٹیالہ شلواریں پہننی سٹارٹ کی تھیں۔ اور پٹیالہ شلواروں کے بارے میں بھی لوگوں کی یہی رائے تھی کہ وہ ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر فیشن ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتا۔ اس لیے کوئی بھی فیشن کرنے سے پہلے آپ ضرور یہ سوچیں کہ یہ آپ کی پرسنالٹی کو سوٹ کر رہا ہے یا نہیں۔ تو بس یہ میں پانڈے چک چک کے تھک گئی ہیں اور ہم جا رہے ہیں واپس، اور یہ جاتے جاتے ہمیں یہ وگز بھی نظر آ رہی ہیں۔ ویسے آپس کی باتیں ہیں بہت زبردست۔ تو مجھے جلدی جلدی پارکنگ والی سائٹ پر جانا ہے کیونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، افطار کا ٹائم جو ہے وہ نزدیک ہے، اور میں نے جلدی پہنچنا ہے کیونکہ کچھ کھانے کا بھی ارینجمنٹ کرنا ہے، آخر آج میری برتھ ڈے ہے۔ اور پارکنگ والی جگہ پر پہنچنے میں مجھے کچھ ٹائم لگ گیا، اور جب میں پارکنگ والی جگہ پہ پہنچی اور میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی میں لو کولنٹ کا سائن آ رہا تھا۔ چلو جی میں ہوگی پریشان، اب مجھے سمجھ ہی نہ آئے کہ اب میں کیا کروں۔ میں نے جھٹ پٹ اپنے بیٹے کو فون کیا اور اس سے انسٹرکشنز لی اور گاڑی کا بونٹ کھولا۔ بائی چانس گاڑی میں پانی کی بوٹلز پڑی تھیں، میں نے وہ نکال کر تو میں نے اس میں جو ہے پانی فل کیا، تو شکر ہے میری گڈی دا غصہ کچھ ٹھنڈا ہویا۔ پانی فل کر کے میں نے کیا بونٹ بند اور پھر کی میں نے گاڑی سٹارٹ، تو شکر ہے کہ بنا کسی پرابلم کے گاڑی سٹارٹ ہو گئی، اور اللہ اللہ کر کے میں گھر پہنچی، اور گھر پہنچ کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اپنے یہ برتن۔ میں نے لیا ہے خوبصورت سٹین لیس اسٹیل کا فرائنگ پین، اور ساتھ میں نے لیے ہیں یہ خوبصورت سے گلاس۔ اور آج کے برتھ ڈے میل کے لیے ہم نے فوڈ لی ہے کریو کارنر سے۔ یوزیلی تو لوگ برتھ ڈے پہ کیک کاٹتے ہیں، لیکن میں نے اپنی برتھ ڈے کو اسپیشل بنانے کے لیے برگر کاٹا۔ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ کیا عید پر آپ بھی فرشی شلوار پہن رہے ہیں یہ آپ نے ضرور بتانا ہے۔ اوکے جی، ٹیک کیئر اینڈ اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔